ایک گھنا اور خوبصورت جنگل تھا جہاں ہر طرف خوشی، امن اور دوستی کا راج تھا۔ اسی جنگل میں رہتا تھا ایک بہادر لڑکا، ٹارزن بوائے۔ وہ سب جانوروں کا سچا دوست تھا۔ بندر، پانڈا، ہرن، لومڑی سب اس سے پیار کرتے تھے۔ لیکن ایک دن جنگل کی خاموش فضا میں ایک زوردار دہاڑ گونجی۔ وہ تھا راجن شیر، ایک طاقتور، مغرور اور ظالم شیر جو طویل عرصے بعد واپس آیا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ سب جانور ٹارزن بوائے کے دوست بن گئے ہیں تو اس کے دل میں آگ لگ گئی۔ راجن غصے میں، یہ لڑکا میرے جنگل کا بادشاہ کیسے بن گیا؟ میں راجن ہوں اور اس جنگل کا اصلی بادشاہ۔ راجن اپنی غار میں گیا اور ٹارزن بوائے کو ختم کرنے کا منصوبہ بنانے لگا۔ لیکن اسے کیا معلوم کہ ایک معصوم دکھنے والا ہوشیار پانڈا اس کی باتیں سن رہا ہے۔ پانڈا ہلکی آواز میں، یہ تو بہت خطرناک ہے، مجھے فوراً ٹارزن کو بتانا ہوگا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ جنگل کے بیچ ایک بڑے درخت کے نیچے ٹارزن بوائے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ سب خوشی خوشی جنگل کے میٹھے پھل کھا رہے تھے اور کوئی درخت سے لٹک کے ہنسی مذاق کر رہا تھا۔ ٹارزن بوائے چونک کر بولا، یہ کون آ رہا ہے؟ درختوں کے پیچھے پانڈا دوڑتا ہوا آیا۔ اس کا چہرہ خوف سے بھرا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ آتے ہی ٹارزن کے گلے لگ گیا اور بہت رویا۔ پانڈا روتے ہوئے بولا، ٹارزن کو راجن شیر سے بڑا خطرہ ہے۔ میں نے شیر سے سنا ہے کہ وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ ٹارزن بوائے حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ گھبراؤ مت، ہم سب ساتھ ہیں۔ اگر راجن شیر ظالم ہے تو ہم بہادر بچے ہیں۔ پھر ٹارزن جنگل کے سب دوستوں کو بلاتا ہے۔ میرے دوستو، آج ہم سب ایک مشکل وقت میں ہیں۔ راجن شیر ہمیں ڈرانا چاہتا ہے اور نقصان پہنچانا چاہتا ہے، لیکن یہ جنگل صرف شیر کا نہیں، ہمارا بھی ہے۔ اگلے دن راجن نے سب جانوروں کو چٹان کے پاس بلایا۔ اس نے زور سے دہاڑ ماری اور کہا، راجن، اگر کسی نے ٹارزن بوائے کا ساتھ دیا اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ سب جانوروں کے چہروں پر خوف چھا گیا۔ اسی رات راجن نے ٹارزن کے قریبی دوست لومڑی کو مار ڈالا۔ اس کے دوست بھالو نے ایک راز بتایا۔ بھالو، چٹان کے اوپر ایک درخت ہے جس پر ایک خاص پھل لگتا ہے۔ اگر اس پھل کا رس شیر کی آنکھ یا ناک میں جائے تو وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ ٹارزن پرعزم لہجے میں بولا، ہم یہی کریں گے دوست۔ اگلی صبح ٹارزن نے وہ پھل توڑا اور پانی میں گھول کر ایک برتن۔ پھر اس کا دوست بھیڑیا راجن کے پاس گیا۔ بھیڑیا جھوٹ بولتے ہوئے، راجن، میں نے ٹارزن کو دریا کے کنارے دیکھا ہے۔ تم ٹارزن بوائے کو آرام سے شکار کر سکتے ہو۔ راجن دھاڑتا ہوا دریا کی طرف دوڑا۔ ٹارزن نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور مسکرا کر بولا، آؤ راجن، دیکھتے ہیں کون زیادہ بہادر ہے۔ راجن غصے میں دریا میں کود گیا۔ پانی کے چھینٹے، زوردار دہاڑی، پورا جنگل سنسنی سے بھر گیا۔ جب دونوں دریا سے باہر نکلے تو آمنے سامنے تھے۔ راجن شیر نے ایک زوردار حملہ کیا مگر ٹارزن بوائے تیزی سے پیچھے ہٹ گیا۔ راجن نے پھر حملہ کیا۔ ٹارزن نے بہادری سے شیر کی گردن پکڑ لی اور تیزی سے راجن کی پیٹھ پہ بیٹھ گیا۔ راجن نے اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے گول گول گھومنا شروع کر دیا اور پھر شیر نے تیزی سے دوڑنا شروع کر دیا۔ کافی دور جا کر شیر نے پھر کوشش کی، لیکن ٹارزن بوائے نے شیر کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ شیر جب تھک گیا تو ہلکے ہلکے چلنا شروع کر دیا۔ موقع دیکھ کر ٹارزن نے بندر سے برتن لے لیا۔ اس برتن میں مایا تھا۔ ٹارزن نے وہ مایا راجن کے منہ پر پھینک دیا۔ راجن گھبرایا، یہ کیا ہے، میری آنکھیں، آہ! راجن زور زور سے دھاڑتا رہا، پھر زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔
ٹارزن نے اپنی مخصوص آواز میں پکارا، دوستو، جنگل میں امن واپس آ گیا ہے۔ سب جانور خوشی سے ناچنے لگے، فضا میں ہنسی دوستی